والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک صلاۃ و سلام۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا و توفیق سے آج ہم 23 رجب المرجب سن 1443 ہجری بمطابق 25 فروری 2022 کا یہ جمعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سماعت کیجیے گا۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کے دو معجزات بہت بڑے ہیں، ایک معجزہ معراج اور ایک معجزہ قرآن۔ معجزہ معراج حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت جب ہوئی ہے، جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، اور اس کے 11ویں سال پیچھے جو 10 سال گزرے ہیں اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے، ظلم و ستم سہتے ہوئے، حضور نے تبلیغ کا معاملہ نہیں روکا اور تبلیغ اسلام کو حضور کرتے کراتے زندگی کے کافی سال گزر گئے ہیں، اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کی معراج اعلان نبوت کے 11ویں سال پیچھے پس منظر جو ہے، حضور نبی کریم پر ظلم و ستم کی آندیاں چلتی رہیں۔ جناب ابو طالب جو آپ کا بہت بڑا ایک سہارا تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اسی سال میں خدیجۃ الکبریٰ بھی انتقال کر گئیں۔ کفار کے حوصلے بڑھ گئے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی تکلیفوں کے سلسلے انہوں نے زیادہ جاری کر دیے، اور جان عالم سید عالم علیہ السلام کے مبارک جسم نازنین پر کبھی پتھراؤ کرتے ہیں، تو کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، تو کبھی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ المختصر سید عالم علیہ السلام نبوت کے 11ویں سال اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام کر رہے تھے۔ سید عالم علیہ السلام کے مبارک آشانے پر جہاں پر آرام کر رہے تھے، طائر سدرہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، اور حاضری کا یہ جو انداز کتابوں میں لکھا ہے، سیرت میں لکھا ہے، 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں جبریل آئے ہیں، لیکن آج جو آنے کا انداز ہے یہ پہلے کبھی بھی نہیں اپنایا۔ ساری رات کو جاگنے والے محبوب آج معراج پہ جانا ہے تو آرام کر رہے ہیں، سکون سے سو رہے ہیں، جن کو قرآن کہہ کر کے سناتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے جھرمٹ مارنے والے، بالا پوش، کمبل میں لپٹے ہوئے محبوب، اتنا نہ جاگا کریں، رات کو تھوڑا قیام کیا کریں۔ لیکن آج حضور آرام کر رہے ہیں، جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں،
اور دیکھتے دروازہ بند ہے، آواز دینی ہے، کیا کرنا ہے؟ مالک نے جبریل کے دل پر القاء کیا، جبریل تو قرآن کی آیت لے کر کے گیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ خود ہی آیت لے کر کے گیا ہے نا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اس غیب کی خبریں دینے والے محبوب کی آواز کے برابر نہ کرو، نہ ان کو اس طرح پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تمہاری آواز کا لیول بڑھ گیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تمام اعمال حقارت کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن، کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تھے۔ تو جبریل آئے، دروازہ بند ہے، جان عالم سید عالم آرام کر رہے ہیں، تو جبریل کے دل پر اللہ نے القاء کیا، جبریل چھت میں سے سوراخ کرو، چھت کو کھولو۔ 24,000 مرتبہ میں سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سا انداز اپنایا جا رہا ہے؟ چھت میں سے سوراخ کیا، جبریل حضور کے پاس اندر۔ اب سوراخ کا سراغ مجھے آج تک ڈھونڈنے میں نہیں ملا کہ وہ سوراخ کتنا تھا، چھت کتنی کھولی ہے۔ اتنا پتہ ضرور ہے کہ جبریل 600 پروں کے مالک ہے، 600 پروں کے مالک ہیں، چھت کھول کر کے اندر آ رہے ہیں۔ اچھا مزیداری کی بات ہے، پھر حضور آرام کر رہے ہیں۔ یار یہاں تو دروازہ کوئی کھول لینا، ذرا سا آنکھ کھل جاتی، کہا یار میں سو رہا تھا، تو نے لائٹ جلا دی، تو نے کمرے کا دروازہ کھول دیا، میری آنکھ کھل گئی۔ یہاں تو چھت ہی کھل گئی ہے، اور جبریل اندر بھی گئے ہیں، حضور پھر سو رہے ہیں۔ تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آرام کیا کرتے تھے؟ چٹائی پر۔ امیر اہل سنت کہتے ہیں ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا، مدنی مدینے والے۔ تو حضور چٹائی پر آرام کیا کرتے تھے۔ اب جبریل اندر پہنچے تو سرکار علیہ السلام کے پاس کھڑے ہیں، تو اب اللہ کریم نے فرمایا جبریل، القاء کیا جبریل کے قلب پر، جبریل تیرے کافوری پر بنائے، تیرے کافوری ہونٹ بنائے، آج ان پروں سے محبوب کے تلووں کو مس کرو، اپنے ہونٹوں سے محبوب کی تلیاں چومو، بوسہ دو۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام آنکھ کھول لیں گے، جب آنکھ کھولیں گے تو کہنا یا رسول اللہ علیہ کا سلام، اللہ کریم آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب۔ اب مالک کائنات کے پیارے بندے ہمارے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا کلام کیا، کہا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ایک شعر میں 4 آیتیں پڑھی ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، قال ربی ارنی انظر الیک، جواب قدرت ملا، قال لن ترانی، کہا کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، سبحان اللہ۔ ایک شعر میں 4 آیتوں کا مفہوم بیان کیا ہے بھائی جان۔ جبریل اب حضور نبی کریم کو بیدار کرتے ہیں، بیدار کر کے حتیم پاک میں لے آئے۔ ام ہانی کے گھر سے
حتیم پاک میں لے آئے۔ حتیم آپ جانتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ کعبے کے ساتھ ایک چار دیواری کی ہوئی ہے، آغوش مادر کی طرح۔ اللہ اکبر، جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم وہ مڑ کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کی در کی ہے۔ وہ کعبے کا حصہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر آؤ نماز پڑھو۔ جس نے میرے اندر نماز پڑھی اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ اور وہ مقام ایسا ہے جہاں رحمت کا پرنالہ گر رہا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں برسا کہ جانے والوں پر گوہر کروں نثار۔ جو مدینہ منورہ جا رہے ہیں نا کعبے سے ہو کر، اللہ سے کہا جا رہا، اللہ سے عرض کیا جا رہا برسا کہ جانے والوں پر گوہر کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ مزاب زر کی ہے۔ جو مزاب زر ہے نا رحمت کا پرنالہ، وہ بادلوں کو کہہ رہا ہے کہ برسو اور موتیوں کی طرح بارش کے قطرات میرے اندر گراؤ۔ جو مدینے جا رہے ہیں اور تو کچھ نہیں، یہی موتی ان پر نچھاور کر دوں۔ وہ حتیم کا وہ حصہ ہے۔ حضور کو وہاں لے کر کے جبریل آئے، آ کر کے لٹا دیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اونگ کے عالم میں ہیں، نیند اور جگراتے کی جو کیفیت ہوتی ہے اونگ کے عالم میں ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہنسلی سے لے کر یہ جو حصہ ہوتا ہے یہاں سے لے کر ناف کے اوپر تک، یہ سارا سینہ حضور کا چاکیا، اس کو کہتے ہیں شق صدر، سینہ کھولنا، سینہ کھولنا۔ یہ 1400 سال کے بعد آپ اور ہم بیٹھے ہیں تو بائی پاس کا تصور ہے، اس سے پہلے بائی پاس کا تصور کہاں ہے؟ وہ بھی جدید مشینری مارکیٹ میں آئی، جدید لوگ آئے، ریسرچ کی، انہوں نے ریسرچ کی، پھر جا کر کے میڈیکل کے ڈپلومے کرنے کے بعد اب وہ سیکھے کہ بائی پاس بھی ہو سکتا ہے، سینہ بھی کھل سکتا ہے، دل بھی نکالا جا سکتا ہے۔ تو 1400 سال پہلے یہ عمل کیا تو گویا اسلام تو پہلے اس کی بات کر رہا ہے۔ بانی اسلام کے ساتھ تو پہلے یہ مرحلہ پیش آیا ہے، بانی اسلام کے ساتھ تو یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اب جبریل نے حضور کا سینہ چاک کیا اور حضور فرماتے ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہاں گئی تکلیف بھائی جان؟ کدھر گئی تکلیف؟ کہاں پہنچی تکلیف؟ کوئی تو بتائے نا کہ خون کا ایک قطرہ بھی نکلا ہو؟ نہیں نکلا، نہیں خون، اندر سے دل نکال لیا گیا۔ کوئی تو میڈیکل والا بتائے نا کہ جب دل کو نکالا جاتا تو پمپنگ کرنے کے لیے جو آلات ہوتے ہیں وہاں لگاتے ہیں، خون کی سرکولیشن مصنوعی انداز میں چلتی ہے، تو یہاں کون سی مشین فٹ کی گئی تھی؟ تو پھر کہنا غلط ہوگا نا کہ وہ بھی بشر اور ہم بھی بشر، نہیں، وہ ہم بشر، وہ خیر البشر۔ تو یہاں نورانیت کا غلبہ ہے، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ سنیے جناب، توجہ رکھیے جناب، اب کیا ہوا؟ دل کو پھر چاک کیا گیا، اندر سے کوئی چیز نکالی، سونے کے تشت میں رکھا اور آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ میں نے کہا یہ آب زمزم 2 نبیوں کا تبرک بن گیا، اسماعیل کی ایڑی لگی، حضور کا دل لگا ہے۔ کیا بات ہے جناب! اب آب زمزم کو برکت کیوں ملی؟ نبی کی ایڑی، اور ادھر حضور کا قلب اطہر، اور تعظیم یہ ہے، دونوں کی برکت سے تعظیم یہ ہے، آب زمزم پیو تو کھڑے ہو کر کے پیو۔ اللہ اکبر! سائنس بتاتی ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں، دل کے معمولات شروع ہو جاتے ہیں، پانی نسوں میں پھیل جاتا ہے، کھڑے ہو کے پیو۔ میں نے کہا اور پانی
نہیں پھیلنا چاہیے، یہ برکت والا پانی پورے وجود میں جانا چاہیے، برکت والا پانی پورے وجود میں سرایت کرنا چاہیے، پورے وجود میں برکت پہنچنی چاہیے، نس نس میں برکت پہنچنی چاہیے، رگ رگ میں برکت پہنچنی چاہیے، جسم کے ہر حصے پر برکت پہنچنی چاہیے۔ اس لیے تعظیماً اس کو کھڑے ہو کر کے پیو، اور پیتے وقت جو دعا کرو اللہ قبول فرماتا ہے۔ پانی تو یہ بھی ہے۔ اچھا بات کہیں اور نہ نکل جائے، حضور نبی کریم علیہ السلام کو تیاری کروائی گئی، غسل دیا گیا، جنتی لباس عطا کیا گیا، جنتی جوڑا پہنا، اللہ اکبر۔ اب وہ جو غسل دیا، پانی بچا، امام اہل سنت اس پر کلام کرتے ہیں، کہا بچا جو تلووں کے ان کا دھون۔ کسی چیز کو جو دھو کر پانی بچتا ہے اس کو دھون کہتے ہیں۔ بچا جو تلووں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ کیا بات ہے جناب۔ اب حضور سید عالم علیہ السلام کو تیار کروایا جا رہا ہے، سنیے جناب والا۔ پھر دل کو اندر رکھا انوار تجلیات سے بھر کر، سینے کے اندر، پھر سینے کو بند کیا۔ کوئی تو بتائے کہ ٹانکوں کے نشان محسوس ہوئے ہوں، تکلیف محسوس ہوئی ہو؟ کوئی نہیں بھائی جان، نام و نشان بھی ٹانکوں کا نہیں ہے۔ اب چلیے جناب والا، سید عالم علیہ السلام کے لیے براق لایا گیا ہے۔ وہ براق جو ہے جناب والا سفید رنگ کا جانور ہے، گدھے سے بڑا ہے، کھچر سے چھوٹا ہے، اور اسے براق کہتے ہیں۔ نورانی جانور ہے، اس پر زین کس دی گئی ہے، لگام ڈلی ہوئی ہے۔ اس کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ جہاں اس کی نظر پہنچتی ہے پہلا قدم بھی وہاں پہنچتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی طیارہ ہے بھائی؟ ایسی گاڑی کوئی ہے؟ ایسا ہیلی کاپٹر کوئی ہے کہ آن کی آن میں جائے اور وہ لاکھوں کروڑوں میل کا سفر طے کر لے؟ نہیں جناب، یہ براق جس کا مادہ برق ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، بجلی کی رفتار فی سیکنڈ 1,86,000 میل کا سفر طے کرتی ہے۔ سنیے، اب حضور براق کی طرف بڑھے، اس نے اچھلنا کودنا شروع کیا، کتابوں میں لکھا ہے شوخیاں مارنے لگا۔ جبریل نے کہا اوہ براق تو شوخیاں مار رہا ہے؟ کہا کوئی شوخیاں نہیں مار رہا، خوشی سے جھوم رہا ہوں، نبی آخر زمان میرے اوپر سواری کرنے والے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب بزرگوں نے لکھا ہے جب وہ براق پر حضور چڑھنے کے لیے آئے تو اس نے عرض کی جانے عالم آج میں آپ کی سواری بن رہی ہوں، میری یہ خواہش ہے قیامت کا دن ہو آپ کی سواری پھر بھی میرے اوپر ہونی چاہیے۔ اب حضور اس براق پر جلوہ گری فرماتے جو جبریل لے کر کے آئے، 40,000 براق میں سے کو پہچان کر کے انتخاب کر کے لے کر کے آئے، 70,000 کم و بیش فرشتوں کی فوج لے کر کے آئے، اور امیر اہل سنت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کہتے ہیں جبریل براق سجا کر کے پھر 2 سے بری سے لے آئے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ اونچی آواز سنائیے سبحان اللہ۔ کیا بات ہے جناب۔ اب امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان کی روح تڑپی، کہا خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ سبحان اللہ الکریم۔ اب آئیے سنیے جناب والا، حضور نبی کریم علیہ السلام اس براق پر سواری کرتے ہیں۔ اب سواری کی حضور نبی کریم علیہ السلام نے، اب وہ براق چلا، جب وہ اڑتا ہے تو اس کے سامنے والے آگے والے 2 جو بازو ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، قدم بڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ نیچے کی طرف اترتا ہے تو ہاتھ بڑے ہو جاتے ہیں، قدم چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضور کی سواریوں کا انداز بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ کیا بات ہے جناب۔ اب سنیے، جان عالم سید عالم علیہ السلام سفر کرتے ہوئے
جا رہے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا یہ سفر کرنا ہے۔ اور سنیے، درمیان میں ایک مقام آیا، جبریل نے کہا آقا یہاں اپنی براق کو روکیے اور نیچے تشریف لے آئیے، اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آقا علیہ السلام نے سواری روکی، نیچے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ خود جبریل نے سوال کیا، جواب دیا، کہا آقا آپ کو پتہ کہاں اترے ہیں اور کہاں نماز پڑھی ہے؟ خود ہی جبریل کہنے لگے یہ وہ مقام ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، یہ مدینۃ المنورہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، مدینۃ المنورہ میں آپ اتنے 2 رکعت پڑھی ہے۔ چلیے حضور براق پر، پھر حضور جان عالم براق پر، وہ نورانی طیارہ، نورانی جانور اس پر بیٹھے حضور، اب پھر براق اڑائے۔ اب ایک مقام آیا، جبریل نے کہا کر روکیے، اس پر سے اتر جائیے، نماز پڑھیے۔ یہاں نماز پڑھی حضور نے، کہا جانتے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ خود ہی کہنے لگے آقا یہ طور سینہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم نے پھر سواری پر سوار ہو کر کے سواری چلی، پھر ایک مقام آیا، جبریل نے کہا روکیے رکیے، اتریے یہاں پر بھی اور 2 رکعت ادا کیجئے۔ جان عالم نے 2 رکعتیں اتر کر ادا کی۔ پھر جبریل نے پوچھا آقا پتہ ہے یہ کون سا مقام ہے؟ خود ہی جواب دینے لگے آقا یہ مقام ہے بیت لحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ 3 مقام میں نے ذکر کیے، کتابوں میں لکھا ہے بھائی جان۔ 3 مقام پر حضور نے نماز اس انداز میں پڑھی جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، مدینۃ المنورہ جہاں ہجرت کر کے جانا ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو یہ متبرک مقامات ہوتے ہیں، تبرک والے چیزیں ہوتی ہیں، یہ باسعادت چیزیں ہوتی ہیں جہاں کسی پیارے کی نشانی ہو۔ یہ بڑی عظیم جگہیں ہوتی ہیں، اولیاء کاملین جہاں جلوہ گر ہوتے ہیں وہاں ساتھ مسجد بنتی ہے بھائی جان، مسجد بنتی ہے۔ جہاں حضور کے پیارے امتی عبادت کرتے ہیں وہی ان کا پھر مزار بن جاتا ہے۔ ہر مزار کے ساتھ مسجد ملے گی، مسجد کے ساتھ مزار ملے گا، تو پتہ چلا یہ نمازی لوگ تھے، یہ دیندار لوگ تھے، یہ پرہیزگار لوگ تھے، یہ نمازیں پڑھنے والے تھے، شریعت پر عمل کرنے والے تھے، مساجد سے پیار کرنے والے تھے، یہ بھنگے پینے والے نہیں تھے، یہ چرسے پینے والے نہیں تھے، یہ جوا کھیلنے والے نہیں تھے، یہ بھنگ چرس پینے والے نہیں تھے، یہ رچھوں کی لڑائی کرانے والے نہیں تھے، یہ مرغوں کی لڑائی کرانے والے نہیں تھے، یہ بھیڑ بکری کی لڑائی کرانے والے نہیں تھے، یہ کتے اور چیتے کی لڑائی کروانے والے لوگ نہیں تھے۔ ہمارے بزرگان دین ان چیزوں سے پاک ہیں، وہ تو شریعت پر پیرا دینے والے ہیں۔ 3 مقامات مقدسہ پر حضور نے نماز ادا کی۔ پھر جان عالم سید عالم علیہ السلام کی سواری چل رہی ہے۔ اب سواری چلتے چلتے ایک مقام آیا، حضور فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، حضور کیا دیکھا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ 27 کی رات ہوتی ہے بھائی جان، چاند نہیں ہوتا، 27 کی رات کو چاند نظر بھی نہیں آتا، اگر ہوتا ہے تو اتنی روشنی نہیں ہوتی، نظر بھی آ جائے تو اتنی روشنی نہیں ہوتی۔ اور براق پر حضور سوار ہے، اس کا مادہ برق بجلی کو کہتے ہیں، اور بجلی کی رفتار فی سیکنڈ 1,86,000 میل کا سفر طے کرتی ہے، اور اتنی تیز رفتار براق پر حضور جلوہ گر ہے، اور زمین کے اوپر نہیں، سنبھل کے سننا اور سنبھل کے بولنا۔ اگلا جملہ پڑھ رہا ہوں بڑا پیارا، براق پر سوار 27 کی رات، تیز رفتار براق پر، زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر بھی حضور کی نگاہ کام کر رہی ہے۔ اونچی آواز آ سکتی ہے بھائی جان؟ اور اونچی بول سکتے ہیں جناب؟ اب زمین کے اندر کی کیفیات حضور بتا رہے ہیں۔ معراج کی رات، اور حدیثوں میں آتا ہے ایک مقام پہ حضور کی سواری گزری تو وہاں قبریں تھیں،
کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اس کی وجہ بتائی، یہ غیبت اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ اندر کی کیفیات، کون لیٹا ہوا ہے، کیا وجہ ہے، عذاب ہو رہا ہے، وہ بھی بتا رہے ہیں۔ تو یہاں حضور کی نگاہ زمین کے اندر بھی کام کر رہی، ہماری نگاہ تو اندر زمین کے کام نہیں کرتی، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کی نگاہ بڑا کام کرتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ ذکر پاک آئندہ جمعے بھی ہم کریں گے۔ معراج حضور کا عظیم معجزہ ہے، تو یہ واقعہ معراج سال میں ایک مرتبہ ہم کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو یہ سنائی دیا کریں۔ تو انشاءاللہ الکریم آئندہ جمعے اللہ نے چاہا تو اس یہاں سے بات کو آگے کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔